الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، درود پاک۔ واجب الاحترام تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بھی ہے۔ الحمدللہ وہ کئی مقامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اللہ نے ان کی زیارتوں کی توفیق دی اور وہاں کی ایک نورانی اور روحانی فضا اور ہواؤں کی خوشبو محسوس انسان کرتا ہے اور انسان بڑے ارمان سے دیکھتا ہے کہ اس جگہ ہمارے نبی بیٹھے تھے، اس جگہ ہمارے نبی نے نماز پڑھی، اس مقام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ یہ مسجد استجابہ ہے جہاں پیغمبر نے دعا پڑھی، یہ مسجد غمامہ ہے جہاں پیغمبر نے استسقاء کی نماز پڑھی، یہ خندق میں مسجد فتح ہے جہاں پر پیغمبر نے خندق والوں کے لیے فتح کی دعا کی، یہ وہ مقام ہے بنو سعد کا جہاں پیغمبر کا بچپن گزرا۔ آدمی وہاں دیکھتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں بچپن میں شق صدر کا معجزہ حضور کا ہوا، تو انسان ایک تصورات کی دنیا میں گھومتا ہے کہ کس طرح میرے نبی نے وضو کیا ہوگا، کس طرح نبی کے ہاتھ یہاں پر اٹھے تھے، کس طرح نبی سجدے میں تھے۔ یہ وہ مقام بدر ہے جہاں مسجد عریش آج جہاں ہے، جہاں میرے نبی نے کس طرح فتح کی دعا مانگی، اور یہاں یہ کلیب بدر ہے جس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر نبی کفار کے جسموں سے مخاطب ہو رہے تھے، اور یہ بدر کا وہ مقام ہے جہاں میرے نبی کے قدم لگے، کس طرح چلتے ہوں گے، کس طرح گھومتے ہوں گے، کس طرح پھرتے ہوں گے، کس طرح میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوں گے۔ تو انسان تصورات میں جا کر سوچتا ہے اور دیکھتا ہے اور اس کا اندر سے دل بھر آتا ہے، آنکھیں دبدبانے لگتی ہیں اور انسان 1400 سال پہلے کے تصورات میں چلا جاتا ہے
اور انسان سوچتا ہے کہ کس طرح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اسی جگہ پر خوشبو مہکتی تھی، اور یہی وہ بدر و احد ہے جہاں میرے پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، اور پھر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کیا کیفیت ہوتی تھی میرے پیغمبر کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں انسان سوچتا ہے، اور پھر حق نواز کے مرید کا اور حق نواز کے بچوں کا جا کر جہاں پر اختتام ہوتا ہے سوچ کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تصورات میں سوچ کر اپنے دل میں اتنی نورانیت اور روحانیت محسوس کر رہے ہیں، اور جو حقیقت میں اٹھے ہوئے نبی کے ہاتھوں کو دیکھتے تھے، جو اپنی سانسوں میں پیغمبر کی خوشبو کو خود محسوس کرتے تھے، جنہوں نے مسجد فتح کے مقام پر نبی کو فتح کی دعا کرتے دیکھا تھا، جنہوں نے بدر کے مقام پر میرے نبی کا جہاد دیکھا تھا، جنہوں نے احد کے میدان میں میرے نبی کے زخمی حالت میں دیکھا تھا، بتاؤ پھر وہ کتنے خوش نصیب تھے، اور پھر وہ کتنے اپنے دل میں نورانیت اور روحانیت لے کے گھومتے تھے۔ پھر ان کے دل کی کیفیت کا انسان خدا کی قسم اندازہ نہیں کر سکتا۔ جب آدمی بدر و احد اور تبوک اور خندق ان تمام میدانوں سے ہو کر جب نبی کے روزے کے پاس آ کر سلام پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اب اس مرکز پر آ کر پیغمبر کے ساتھ سوئے ہوئے دو پہرے داروں پہ نظر پڑتی ہے کہ باقی سارے خوش نصیب تھے جنہیں پیغمبر کا ساتھ ملا تھا، اور یہ دو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ساتھ ملا ہی نہیں تھا، بلکہ آج بھی وہ پیغمبر کے پہلو میں سو رہے ہیں، اور ساری نورانیت اور روحانیت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک پر سلام پیش کرنے جاتے ہیں۔ الحمدللہ کئی مرتبہ اللہ نے موقع دیا، اور وہاں اپنے آقا کا اکرام اللہ نے دکھایا۔ چنانچہ ایک آدھ منٹ یا زیادہ سے زیادہ 2-4 منٹ کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی بہت کم لوگوں کو۔ آدمی کہتا ہے کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی کو حیات مل گئی ہو۔ انسان سوچتا ہے کہ وقت تھم گیا، پھر جب دونوں پہلو میں سوئے ہوئوں کی خوش نصیبی کو آدمی دیکھتا ہے کہ جو 1400 سال سے وہاں آرام کر رہے ہیں، بتاؤ ان کی سعادت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر جب آدمی ان کو سوچتا ہے جن کو وہ سمجھ نہیں آ رہے جو نبی کے ساتھ سو رہے، تو پھر آدمی کہتا ہے کہ ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جنہیں ابو بکر عمر کا مقام سمجھ نہیں آ رہا، جنہیں ابو بکر عمر کی عظمت سمجھ نہیں آ رہی، جنہیں ابو بکر عمر کی شان سمجھ نہیں آ رہی، جنہیں ابو بکر عمر کا مقام سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ طاقت کے بلبوتے پر سعادت نہیں ملتی، بلکہ خدا کے فضل کی وجہ سے یہ سعادت ملتی ہے جو اللہ نے حضرات شیخین کو دی ہے، اور آج بھی پیغمبر کے پہلو میں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جیسے رب العزت نے قرآن کو دو گتوں کے درمیان محفوظ رکھا، صاحب قرآن کو اللہ نے دو سچوں کے درمیان محفوظ رکھا۔ یہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ، صاحب قرآن دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ قرآن عظمتوں والا، صاحب قرآن بھی عظمتوں والا۔ اور پھر جب غار سور کی طرف ہم گئے اور اس کی بلندی کو دیکھا اور اس کی چڑھائی کو دیکھا اور اس کی اونچائی کو دیکھا، تو پھر کسی کا عشق سمجھ میں آیا کہ جب عشق حدوں کو کراس کر جائے، محبتیں عروج پر پہنچ جائیں، تو واقعی وزن نہیں لگتا، واقعی پھر بوجھ نہیں لگتا،
کتنی اونچی چڑھائی پر، اتنی بلندی پر صدیق نبی کے ساتھ صرف غار ثور کی بلندی کو کراس نہیں کر رہا، بلکہ خدا کی قسم اپنے مقامات کی معراج کو کراس کر رہا ہے۔ اور جب غار کی طرف دیکھ کر اس صدیق کی گود میں پیغمبر کے سر کو رکھے ہوئے انسان تصور میں سوچتا ہے تو انسان پھر سوچتا ہے کہ قرآن کو دیکھنا ہو مسجد کی رحل میں دیکھ لو، صاحب قرآن کو دیکھنا ہو صدیق کی گود میں دیکھ لو۔ وہاں تو جگہ جگہ نبی اور اصحاب نبی کے نظارے، جگہ جگہ ان کی برکات، جگہ جگہ ان کی نورانیت اور روحانیت۔ اور انسان سوچتا ہے 1400 سال گزرنے کے بعد اس جگہ میں اتنی نورانیت اور روحانیت ہے، بتاؤ جب مدینے والا خود وہاں ہوتا تھا تو نورانیت کیسی تھی؟ ہم جب اس مقام پر گئے جہاں سے ہجرت کر کے پیغمبر آ رہے تھے، اور وہاں یاد کے لیے گیٹ بنائے کہ یہاں درختوں پہ کھڑے ہو کر لوگ دیکھتے تھے، پتا تھا کہ مکہ سے نکل چکے ہیں، مدینہ والے روزانہ آ کر دیکھتے، پھر چلے جاتے کہ آج بھی نہیں آئے۔ پھر جب 2 نقطے نمودار ہوتے انہیں نظر آئے، قریب آتے آتے مدینے والے دیکھتے ہیں تو وہ منظر مدینے والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک طرف نبوت نظر آتی ہے، ایک طرف صداقت نظر آ رہی ہے۔ اور جب نبی مدینہ منورہ میں آئے مجھے وہ منظر یاد آنے لگا اور وہ وقت یاد آنے لگا جب ایک صحابی اس تصور کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا اپنی زندگی میں ایک سورج دیکھتی ہے، ہم نے اس دن 2 سورج دیکھے ہیں جس دن پیغمبر مدینے میں آئے ہیں، ایک سورج آسمان کا دیکھا تھا اور ایک سورج آمنہ کے لال کا دیکھا تھا۔ یہ آمد ہوئی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ جگہیں دیکھ کر جو آتا ہے تو 1400 سال پہلے کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ تصورات میں بہت کچھ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے۔ جو حقیقت میں دیکھتے تھے مجھے بتاؤ ان کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کے مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ پیغمبر جو ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے اور ربیع الاول ہی میں دنیا سے چلے گئے، خدا کی قسم اس سے محبت آج بھی مدینہ منورہ کے در و دیوار کرتے ہیں، پہاڑ کرتے ہیں۔ ہم جب احد کے مقام پر گئے میرے ساتھ ساتھی بھی تھے، میں نے کہا دیکھو یہ چٹیل پہاڑ جس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے حسین پہاڑ اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ اور میرے پیغمبر کو اس سے اتنی محبت ہے، جب بھی مثال دینی ہوتی احد کو بیچ میں لاتے کہ جی اجر کھجور کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ جو ایک مد دے اللہ اس کا اجر پہاڑ کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ احد پہاڑ کو اتنی محبت میرے دل میں آیا، میں نے ساتھی کو کہا میرا دل چاہتا ہے یہ چھوٹا سے ایک پتھر احد پہاڑ کا لے جاؤں، لیکن میرا ضمیر اندر سے مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس پہاڑ کے پتھر کو مدینے والے سے جدا کر دوں، نبی کی قربت سے جدا کر دوں۔ یہاں آپ کے اندرون سندھ کے اندر ایک مولوی صاحب نے اپنا واقعہ بتایا، ان کی مسجد مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا، وہ ادھر مدینہ منورہ تھے، احد پہاڑ سے ایک پتھر لے کر آئے، اور پتھر لا کر انہوں نے جب دیوار چنائی ہونی تھی برکت کے لیے اپنے مدرسے کی دیوار پہ وہ پتھر بھی لگا دیا، لیکن دیکھ کر ہمیشہ حیران ہوتے کہ اس پتھر کی جگہ ہمیشہ نمی نظر آتی، تری نظر آتی، پریشان، یہاں کوئی پائپ لائن بھی نہیں ہے، اور بھی جگہ ہے کوئی جگہ تری نظر نہیں آتی، یہاں کیوں نظر آتی ہے؟ ایک صاحب بصیرت سے پوچھا، اس نے کہا اتنی آسان بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ پتھر بھی محمد کی جدائی میں رو رہا ہے۔
یہ پتھر بھی نبی کی جدائی میں رو رہا ہے۔ میں نے یہ واقعہ سجاول میں بیان کیا، ایک صاحب آئے مجھے کہہ رہے میں مدینہ منورہ سے مٹی لایا تھا، اپنے دکان کے دراز میں رکھی، وہ گیلی رہتی تھی، جب سکھاؤ پھر گیلی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں آپ نے یہ واقعہ سنایا ہے تو لگتا ہے یہ وہی وجہ ہے کہ وہ مٹی بھی محمد کی جدائی میں روتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی سے محبت کرتی ہیں، یہ بے جان چیزیں جو غیر ذی روح ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان میں شعور نہیں، ان میں شعور نہ ہوتا تو محمد کے اشارے پہ درخت ایسے ہی آ جاتا، ان میں شعور نہ ہوتا تو ابو جہل کے ہاتھ میں پڑے کنکر محمد کا کلمہ پڑھ لیتے، ان میں شعور نہ ہوتا تو مجھے بتاؤ یہ آسمان کے بادل میرے نبی پر ایسے ہی سایہ کر کے چلتے؟ یہ نبی کی محبت۔ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، گرمی کے دن تھے، ہم تربوز لے لیتے تھے کہ کھانے کے بعد کھائیں گے، کھا کے ہم چھلکے پھینکتے۔ 8-9 سال کے ایک بچے کو دیکھتے کہ وہ تربوز کے وہ چھلکے اٹھاتا اور جہاں لالی کی تری تھی تو اس کو کھاتا۔ ایک دن تو ہم نے نظر انداز کیا، دوسرے دن دیکھا، ہم نے پکڑ لیا اس بچے کو کہ یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا یتیم ہوں، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، غربت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ یہ کھا کے پھینکتے ہیں تو میں کھاتا ہوں، لیکن بولتا اس لیے نہیں ہوں کہ مدینے والا ہوں، شرم آتی ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا بیٹا جب تک ہم یہاں آئیں کھانا ہمارے ساتھ کھانا، یہ تیرا احسان ہوگا۔ چنانچہ وہ بچہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا۔ کہتے مجھے اس سے انسیت ہو گئی، میں نے کہا تم آؤ ہمارے ساتھ ہندوستان، میں تمہیں بہترین مدرسے میں پڑھاؤں گا، کالج پڑھنا ہے تو کالج میں پڑھاؤں گا، کپڑے بھی بہترین دوں گا، کھانا بھی روز ملے گا، ہمارے مدرسے میں رہائش بھی تمہیں زبردست دوں گا۔ کہنے لگا چچا میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پوچھ کے آیا، سامان کہتے ہم جانے والے تھے، وہ بھی اپنے جو تھوڑے بہت کپڑے تھے لے آیا، اور چلتے ہوئے سواری پر ہم سے باتیں کرتا جا رہا تھا، وہاں کپڑے بھی ملیں گے؟ میں نے کہا کپڑے بھی ملیں گے، اچھا کھانا بھی ملے گا؟ کہا بیٹا کھانا بھی ملے گا۔ اچھا ماشاءاللہ رہائش بھی ہوگی؟ کہا رہائش بھی ہوگی۔ کہا چلتے چلتے اس بچے کی نظر گنبد خضرا پہ پڑی تو کہا چچا یہ گنبد بھی وہاں ہوگا؟ یہ گنبد بھی وہاں ہوگا؟ تو کہتے ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں بیٹا اگر یہ گنبد وہاں ہوتا تو ہم ہندوستان سے یہاں کیوں آتے؟ کہا یہ وہاں نہیں ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے کپڑے بھی نہیں چاہیے، مجھے گھر بھی نہیں چاہیے، میں اس گنبد خضرا سے جدا نہیں ہو سکتا، میں اس گنبد والے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں مجھے زندگی میں اگر کسی نے لاجواب کیا ہے تو اسی بچے نے لاجواب کیا۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ گنبد بھی وہاں ہوگا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ یہ ہے مدینے والوں کی مدینے سے محبت، یہ ہے وجہ کیا ہے؟ مدینہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، بیماریوں کی اماجگاہ تھی، اسی لیے اسے یثرب کہتے تھے، لیکن جس دن رحمت للعالمین کے قدم لگے مدینے کے غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی۔ مدینہ منورہ کے انگور ساتھی لائے، مدینہ میں ہی اگتے ہیں، اس پہ دھول مٹی تھی۔ ایک کہنے لگا کہ دھو کے لاتے، میں کہا نہیں، مدینے کی گرد و غبار ہمارے جسم میں چلی جائے یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اس کی گرد و غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے کہ یہاں کی ہوائیں گنبد خضرا سے ٹکرا کے پھیلتی ہیں، یہاں کی فضاؤں میں
گنبد خضرا کی نورانیت اور روحانیت ہے. اور مجھے بتاؤ اس گنبد میں جو سو رہے ہیں پھر اللہ نے انہیں کتنا اونچا مقام دیا ہے. میں ایک موقع پر کئی جگہ ایک بات کہتا ہوں نا کہ آج جو ابو بکر و عمر کا کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں، میں نے کہا ظالم وہ خراب ہی کب ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی، 7 سال فراوانی ہوگی، 7 سال قحط ہوگا، 7 سال خوب گندم کو کاشت کرو. اس نے کہا یوسف 7 سال باقی، یہ گندم خراب نہیں ہوگی؟ کہا میرے پاس حل ہے، گندم کو خوشے میں رہنے دو، جب تک گندم خوشے میں رہے گی گندم تر و تازہ رہے گی. میں نے کہا گندم اگر خوشے میں ہو وہ بھی تر و تازہ رہتی ہے، اور ہمدم نبی کے ساتھ روزے میں ہو وہ بھی تر و تازہ رہتے ہیں. گندم خوشے میں خراب نہیں ہوتی، ہمدم روزے میں کیسے خراب ہو جائیں؟ جو انہیں صحیح نہیں مانتا خراب اس کا دماغ ہے، خراب اس کی سوچ ہے. مجھے ابھی آ رہا تھا، ہاتھ میں عصا تھا، مولانا عاطف صاحب کہنے لگے میں پکڑ لیتا ہوں. میں کہا نہیں، یہ میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمرے سے آیا تو صوفی بن کے آیا ہے. صحابہ کی محبت میں خدا کی قسم صحابہ کے دشمن سے ٹکرا جانا، اس سے بڑی دنیا میں ولایت کوئی نہیں، اس سے بڑی دنیا میں صوفیت کوئی نہیں. یہ یاد رکھنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتیں وہاں سمجھ آتی ہیں. اور جب آدمی، چونکہ پچھلی باتیں بھی کچھ دوہرا رہا ہوں، ابھی تازہ تازہ ہو کے آئے، جب آدمی رمل کرتا ہے اور شروع کے 3 چکروں میں کندھے اچکا کر سینہ کھڑا کر چلتا ہے کعبۃ اللہ میں، اللہ کے گھر میں اکڑ کے 3 چکر کعبے کے لگانے پڑتے ہیں جب حالت احرام میں ہو. تو کوئی پوچھنے والا کہتا ہے مولوی صاحب بیانات میں تو علماء کہتے ہیں عاجزی دکھاؤ، اور یہاں اللہ کے گھر میں اکڑ. میں نے کہا اب اس اکڑ میں بھی اللہ کو عاجزی نظر آتی ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی کے صحابہ یہاں آئے تھے، مکہ والوں نے دیکھا تو تانا دیا، مدینے کی ہواؤں نے انہیں کمزور و لاغر کر دیا ہے. نبی نے فرمایا میرے یارو اکڑ کے چلو. محمد کے صحابہ بیت اللہ میں اکڑ کے چلے، قیامت تک اللہ نے حاجی کو کہہ دیا تم بھی اب ایسی ہی چلو جیسے محمد کے یار چلے تھے. تمہارا یہ اکڑنا بھی اللہ کو پسند ہے، تمہاری یہ ادائیں بھی اللہ کو پسند ہیں، کیونکہ جو اللہ کو پسند ہوں ان کی ادائیں پسند اور ان کی اداؤں پہ چلنے والے پسند. اسی کو تو کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. نبی کے یاروں کو تو میں نے رضا دے دی جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی، اللہ ان سے بھی راضی کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت محمد کے یاروں سے. ربیع الاول کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت. میں آمد اور رحلت دونوں لفظ ملا کے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے آمد اور رحلت دونوں ایک مہینے میں رکھ کر امت کو اعتدال پہ رکھنا تھا کہ آمد کی خوشی میں حد سے نہ بڑھ جائے اور جانے کی غم میں ماتم میں نہ لگ جائے. اس لیے دونوں چیزیں تاکہ بیلنس برابر رہے، اور اس ربیع الاول کو وہ اس طرح گزارے جیسے نبی کے صحابہ گزار کے گئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار گزار کے گئے. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر میرے پیغمبر آئے. دیکھو نا، عورت کو عزت ملی، بچوں کو عزت ملی، انسان کو انسانیت ملی. غلاموں کے بارے میں میرے پیغمبر نے کتنی زبردست تعلیمات سے امت کو روشناس کرایا ہے. اب خدا کی قسم
رحمت نبی کے طریقے، نبی کی شریعت، نبی کے عمل، نبی کے قانون میں ہے، کیونکہ رحمت للعالمین سے جڑا ہوا ہر عمل وہ بھی رحمت والا ہوتا ہے، اور اگر جو رحمت للعالمین کے عمل اور قانون سے ہٹا ہوا کوئی عمل اور قانون ہو، اس میں رحمت کبھی بھی نہیں ہوگی، زحمت ہوگی۔ اور ہمارا یہ ملک بنا اسلام کے نام پر ہے، اس کا ہرا رنگ پرچم میں اسی گنبد خضرا سے مستعار لیا گیا ہے، اور یہ عکاسی کر رہا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہوگی، اور دو ریاست اسلام کے نام پہ بنی، ایک مدینہ منورہ اور دوسرا اگر دنیا میں کوئی ریاست بنی تو وہ پاکستان۔ لیکن آج اس ملک میں ریاست مدینہ کے اس قانون کی دھجیاں بکھیری جائیں، مجھے بتاؤ ترقی ہو سکتی ہے؟ کوئی عقل ہے ہمارے حکمرانوں میں؟ یہاں دنیا سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، کیا کچھ ملک میں نہیں ہو رہا، اور تم جفتی قانون پاس کروا رہے ہو۔ میں اس کو جفتی قانون نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس موقع پر دنیا میں اور مسائل کیا کم ہے ہمارے ملک کے کہ تم جنس تبدیل کروا رہے ہو، عورتوں کو مرد اور مردوں کو عورتیں بنانا چاہ رہے ہو، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہو۔ جو نبی اپنی امت کو عورتوں کے مشابہ بننے سے منع کرے، کیا وہ مرد عورت بن جائے یہ قابل قبول ہے؟ اور جی لڑکا شادی کر سکتا ہے، لڑکی شادی کر سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قانون اگر تم بناتے ہو، پھر اللہ کرے کوئی ملا عمر جیسا آ جائے اور جن لڑکوں نے شادیاں کی ہوں ان دونوں کو جیل میں رکھ کے کہے پتر جدے تک پتر نہیں جمیا باہر نہیں آنا، جب تک ایک سے بچہ پیدا نہیں ہوگا تمہیں باہر نہیں آنے دیں گے، پھر لگاؤ زور، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اور ظالموں، تم اللہ کی دین، اللہ تعالیٰ کی عطا پہ خوش نہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو مرد بنایا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، عورت بنایا ہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے کوئی درمیانی مخلوق بنایا اللہ کی مرضی ہے، اور تم اللہ کی مرضی میں دخل اندازی کرو، یہ قانون کسی صورت بھی انشاءاللہ قبول نہیں ہوگا، یہ قانون قبول تم یورپ سے متاثر ہو رہے ہو اور گنبد خضرا سے متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ تم یورپ کے قانون سے متاثر ہو، تم گنبد خضرا کے قانون سے متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیے اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے عرب کے بدو بکریاں چرانے والے کیسر و کسرا پہ غلبہ حاصل کرتے، یہ تو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، یہ تو ایک محلے میں علاقے میں حکمرانی کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن یہ کس کی نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ لکھتاج ور حبیبا تیرے غلام بن گئے، چرواہے درتے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ ترقی اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قوانین میں، اسلام کے قوانین میں، اسلام کی تعلیمات میں۔ تمہارے پڑوسی ملک میں اسلامی نظام آیا ہے، دیکھ لو آج وہ کتنے خوشحال ہیں، اور تمہارا سب کچھ ہونے کے باوجود خوشحالی نہیں، پریشانیاں۔ اللہ سے بغاوت کر کے فرعون اپنی اسباب اور طاقت کے باوجود کامیاب نہیں ہوا، تم جیسے فرعون کامیاب ہوں گے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو اس ملک میں سود کا قانون لا کر اس ملک کی معیشت کو بہتر کرو گے؟
فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس سودی نظام کے متعلق رب کا ہے، جو سودی نظام میں یا سود کے متعلق آتا ہے کہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تم اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو اور یہاں چاہتے ہو ملک سے عذاب ختم ہو، پریشانیاں ختم ہو، مرض بڑھتا ہی گیا جوں جوں دوا کی، یہاں خوشحالی چاہتے ہو، لازمی ہو اس کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کی غلامی کرنی پڑے گی، ورنہ اس ملک میں کسی صورت بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ آج یورپ اپنی ترقی کے باوجود پریشان ہے، اپنی ترقی کے باوجود پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے، اللہ رسول سے جنگ کر کے کوئی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کتنا بغاوتیں کرو گے، کیا کرو، آخر موت ہے، کچھ نہیں پتا کب دنیا میں آیا انسان چلا جائے، پانی کا بلبلا ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ تیاری تو کر کے رکھو، کچھ آخرت کے لیے کوئی مسجدیں تو بناؤ، کچھ دینی فلاحی کام تو کرو، بجائے وہ کرنے کے ہمارے ساتھیوں نے سیلاب زدگان متاثرین کے لیے کتنی محنت کی آپ دیکھتے ہوں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام کارکنوں اور اس پوری ٹیم کو جو کشتیوں میں، بیماریوں میں، مچھروں والے علاقوں میں گئے ہیں اور جا کر 30,000 سے زیادہ راشن الحمدللہ یہ چھوٹی سی جماعت تقسیم کر چکی، اور دنیا دیکھ کے متاثر ہو رہی ہے کہ حکمران نہیں آئے، حکمران پارٹیاں نہیں آئیں، تمہارا وہ JDC والا فراڈیا جس کا سارا جمع کردہ راشن بارش کی نظر ہو کر تمہارا مال ضائع ہوا ہے، اس فراڈیے کے بارے میں لسانی جماعتوں کے لوگوں نے کہا ہے تو نے کہا اتنا تقسیم کیا، اتنا، ہمیں تو کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ کہاں نظر آئے گا جس کا جمع کردہ مال شام اور عراق میں مسلمانوں کے قتل عام میں خفیہ انداز میں جائے، وہ تمہیں پاکستان میں کہاں نظر آئے گا؟ دو تم پھر بھی اس کو، تمہاری مرضی ہے۔ یہاں یہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ اپنی بساط سے بڑھ کر کام کر چکی ہے۔ آج بھی ہماری 2 ٹیمیں گئی ہوئی، ایک میڈیکل ٹیم، آپ ویڈیوز دیکھیں، دنیا وہاں پہنچی ہوئی ہے، بیچارے خوش ہوئے یار کوئی تو مسیح آیا کہ بیماریاں پھیلی ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ان سے ساتھیوں نے انٹرویو لیا، کا کوئی ڈاکٹر کبھی یہاں نہیں آئے، آپ لوگ آئے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ ایک ٹیم جو ہے وہ مچھر مار اسپرے لے کر گئی ہے، علاقوں میں مچھر مار اسپرے کر رہی ہے تاکہ بیماریاں مزید نہ پھیلیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری حکومت کی طرف سے کیا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے؟ یہ جو خیمہ بستیاں لگائی گئی ہیں غیر قانونی ہیں، انہیں ختم کیا جائے گا۔ اور ظالموں، اگر غریب کو سائبان فراہم نہیں کر سکتے تو کوئی سائبان کے نیچے ہے تو اس سے سائبان چھینو تو نہ۔ تکلیف انہیں اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا حکمرانوں کو گالیاں دے رہی ہے اور دینداروں سے خوش ہو رہی ہے، اور یہ ظالم سمجھ رہے ہیں کہ کئی لوگ بھی دیندار نہ ہو جائیں، دینی جماعتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، اس لیے کہتے ہیں خیمہ بستیوں کو ختم کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں ان کا اس طرح کا اقدام اور عمل یہ ٹھیک ہے؟ یہ ہونا چاہیے؟ یہ غریب کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ آخرت کی تیاری بھی ہو، کچھ نہیں پتا زندگی کا کب کیا ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے صہیب ندیم، ہائے وہ شیر صفت نوجوان، مجھے مکہ مکرمہ میں ان کی اطلاع ملی، اتنا سخت صدمہ ہوا، نے کہا یار یہاں تھا تو ہر ایک اس سے مذاق بھی کرتا، گلے شکوے بھی، لیکن جانے کا صدمہ میں نے جس سے پوچھا سب کو ہوا ہے۔ اور جنازہ دیکھو، اس کی قبولیت ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ، جیسے کسی شہید کا جنازہ ہے، اپنے والد کی طرح باروب چہرہ رکھنے والا، وہ نوجوانی کے عالم میں چلا گیا، حالانکہ 9 سے زیادہ گولیاں اس کے جسم پر لگی ہوئی تھیں۔ جب والد صاحب کے ساتھ وہ زخمی ہوئے
لیکن زندگی جب تک ہے اس وقت تک ہے، جب زندگی نہیں ہے تو نہیں ہے۔ یہ پیغام صہیب ندیم دے کے گیا۔ اتنا نڈر آدمی، کیسے کیسے حالات ہوئے، لیکن اس کی چال ڈھال انداز اور وہ پروٹوکول کا اسٹائل وہی تھا۔ میں اس کو کہتا تھا یار کوئی انسان بن جا، کیونکہ ہمارا مذاق تھا، تو اب بھی اسی طرح کی نظروں میں آ گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ حضرت کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جب ہونا ہے جو رات قبر میں آنی ہے تو قبر میں آنی ہے۔ اتنا موت کے اوپر یقین اور اتنی بے خوفی کے عالم میں، حالانکہ ہسپتال میں اور بالکل جان کنی کے عالم میں، سعد ندیم نے بتایا کہ اس وقت تھوڑی دیر آنکھیں کھلیں اور بھائی کی آنکھوں میں، سعد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگا کیوں گھبرا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے چند لمحے بعد اسے دنیا سے جانا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے جو والد صاحب ہیں مولانا عبدالغفور ندیم شہید اور ان کے بھائی معاویہ شہید، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ انہیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔